بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بات ہوگی ایسی جڑی بوٹی کے متعلق جو پاکستان اور ہندوستان کی مشہور و معروف خود رو یعنی خود بخود اگنے والی جھاڑی نما بوٹی ہے۔ اسے پرندوں کی کون سی امراض پر افادیت حاصل ہے اور کیسے استعمال کروائیں گے، یہ ساری معلومات آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ یہ فوائد سے بھرپور پودا پاکستان اور ہندوستان کے اکثر حصوں میں پایا جاتا ہے۔ برصغیر چونکہ بے شمار زبانوں کا مرکز ہے، اس لیے ہر خطے میں اسے الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے، جن کا ذکر کرتا چلوں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ اردو میں اس بوٹی کو اڑوسا، گجراتی میں اڑدوسو، ہندی میں اڑوسا بانسا سوٹنا، انگریزی میں ریڈ پلانٹ، بنگالی میں باکس چھوت باکس اور سنسکرت میں اڑوسک، ارسا، وڈیشیا، فارسی میں بانسا، عربی میں اسے حشیشۃ السعال کہتے ہیں۔ اس پر پھول بہت خوبصورت لگتے ہیں، جو کہ گچھوں کی طرح لگتے ہیں۔ اس کے نچلا حصہ ٹونٹی نما ہوتا ہے، جو نہایت ہی نفیس شہد کے رس سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے پاس کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ چلے کہ شہد کی مکھیاں آ کر اس سے رس حاصل کرتی ہیں۔ اڑوسا کی دو بڑی قسمیں ہیں، خاردار، بلا خاردار۔ مزاج بعض حکمہ کے نزدیک ہار حابس یعنی گرم خشک اول درجہ میں، اور بعض کے نزدیک بارد رطب سرد خیال کیا جاتا ہے۔ اڑوسا کا کیمیائی تجزیہ تحقیقات جدید نے کیمیائی تجزیہ میں اس کی تین اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1 تیزابی خاصیت رکھنے والے اجزاء، نمبر 2 نمکین اثرات کے حامل جز، اور نمبر 3 پر نشادر کی خصوصیات رکھنے والے اجزاء۔ طب قدیم میں آیوروید کی تو یہ شان ہے، اڑوسا ہی سے قائم ہوتی ہے۔ اب ویڈیو میں بات کرتے چلیں کہ اس بوٹی سے ہم پرندوں کے کن کن امراض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پنساس اسٹور سے بآسانی میسر ہونے والی کم قیمت بوٹی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ استعمال سانس کے نظام میں کیا جاتا ہے۔ سانس کے عارضی مسائل ہوں یا لمبے عرصے کے عارضے، اس دوا سے شاندار نتائج لیے جا سکتے ہیں، مگر اسے استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے۔ بتاتا چلوں کہ بہت سی انگریزی دواؤں میں اور بہت سے کف سیرپ میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مفید بوٹی ہے جسے ملٹی نیشنل کمپنی نے کف سیرپ تیار کرنے میں اکثر استعمال کیا ہے۔ ایسے پرندے جن کے نظام میں تنفس کے مسائل پرانے ہو گئے ہوں اور جلد بہتر نہ ہوتے ہوں، یا موسم کی تبدیلی کے نتیجہ میں ہونے والے تنفس کے امراض ہوں، ہر حال میں اس کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ دوا پھیپھڑوں کی سوزش، سانس کی نالی کی سوزش اور پھیپھڑوں کے اندر ولائی یعنی جہاں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور بیرونی جھلی میں ہونے والے انفیکشن اور سوزش کو بہت جلد بہتر کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے پرندے جن کی سانس پھول گئی ہو اور چلنے پھرنے سے عاجز ہوں، ان میں استعمال کروا کر بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سانس کے امراض پر استعمال کے الگ الگ طریقہ کار شیئر کرنے لگا ہوں۔ برگ بانسا یعنی بانسا کے پتے کا رس 1 چمچ، آب ادرک یعنی ادرک کے پانی کا رس 1 چمچ اور 1 چمچ آپ نے شہد لینا ہے۔ ان کو ملا کر فی 2 لیٹر تازہ صاف ستھرا نیم گرم پانی میں پرندوں کو پینے کے لیے دیں گے۔ روزانہ رات کے پانی میں اس طرح سے دینا ہے کہ شام کے پانی کو 2 گھنٹوں کے لیے آپ نے بند کر دینا ہے، یعنی پانی پرندوں کے آگے سے اٹھا لینا ہے۔ اور جب یہ دعا ملا پانی دینا ہے تو اس سے پہلے آپ نے اپنے پرندوں کو غذا دیں گے۔ جب پرندے غذا کھا لیں گے تب فوراً یہ پانی، دعا ملا پانی آپ نے ان کے آگے رکھ دینا ہے، اور صبح تک پرندے یہی پانی استعمال کریں گے۔ صبح باقی بچ جانے والا پانی ضائع کر دے اور تازہ صاف ستھرا پانی دیں گے اور حسب معمول غذا بھی دیں گے۔ اس دعا کے استعمال سے پرندوں میں سانس کی تازہ اور پرانی امراض کے خاتمہ کے ساتھ ساتھ پرندوں کے نظام ہاضمہ کو بھی طاقت ملے گی۔ اور جن پرندوں کو بھوک نہ لگتی ہو یا سانس کی تنگی کی وجہ سے کھا پی نہ سکتے ہوں، ان میں بھوک کی کمی میں بہتری لا کر ان کے بھوک میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو تازہ برگ بانسا میسر نہ ہو تو کسی بھی 50 اسٹور سے برگ بانسا خشک حاصل کریں اور 1 تولہ برگ بانسا میں آدھا کپ پانی تازہ شامل کریں گے۔ اور اگر دوا جلد بنانا ہو تو اسے ابالنا ہے۔ جب مطلوبہ پانی سے نصف پانی رہ جائے گا تو اس میں بیان کردہ ادرک کا رس اور شہد مطلوبہ مقدار سے شامل کر کے اسی طریقہ کار سے پرندوں کو پلانا ہے۔ اگر پرندے تعداد میں کم ہیں تو بیان کردہ طریقہ سے دوا تیار کر لیں اور آدھا لیٹر پانی شامل کر کے اس میں 0.5 ml دوا بڑے پرندوں کو اور چھوٹے پرندوں کو 0.25 ml دوا ہاتھ سے سرنج کی مدد سے پلائیں گے یا کسی ڈراپر کی مدد سے۔ دن میں 3 بار مسلسل 5 سے 7 دن تک استعمال کروانا ہے۔ معدہ اور جگر کے افعال کو درست کر کے تازہ خون پیدا کرنے میں
بھی اس دعا سے بہتر کوئی اور دعا نہ ہوگی۔ صرف اکیلی اس دعا سے پرندے کے چہرہ پر سرخی اور لالگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے شربت اور دعاؤں کو پلانے سے بہت بہتر دعا ہوگی، جن کو آپ بہت مہنگی خرید کر استعمال کرواتے ہیں۔ اس نسخہ کو آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر اس میں پانی شامل نہیں کرنا، بلکہ بنائی جانے والی دعا کو ڈائریکٹ استعمال کرنا ہے۔ روزانہ ایک بار اور دوا کے بعد 1 گھنٹہ تک پانی نہیں پینا، اگر خود استعمال کریں تو۔ اڈوسا کو پھیپھڑوں کے امراض پر بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس سے ہر وہ شخص واقف ہوگا جس کا حکمت سے تھوڑا بہت لگاؤ ہے کہ کس قدر کم خرچ بالا نشین یہ دعا ہے۔ ناظرین، پھیپھڑوں کا اپنے مفروضہ کام سے غافل ہونا اختتام ہوتا ہے۔ دوران خون کو پھیپھڑوں میں صاف کیا جاتا ہے، جسے آکسیجنیٹڈ خون کہتے ہیں۔ پھر گندے خون کو صاف کر کے اس میں آکسیجن شامل کرتے ہیں اور یہ صاف خون جسم کے ہر حصہ میں منتقل کیا جاتا ہے، جس سے جسم کے ہر حصہ تک آکسیجن کی رسائی بذریعہ خون ہوتی ہے۔ اس اعضاء یعنی پھیپھڑوں کو بہت سی بد اعتدالیوں کی وجہ سے امراض میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، مگر قدرت کا خصوصی کرم اور شکر ہے کہ اس نے اڈوسا جیسی جڑی بوٹیوں میں مکمل شفا رکھی ہے۔ چنانچہ اڈوسا یا برگ بانسا کو نظام تنفس پر بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دنیا بھر کے مایہ ناز حکیم اور ویدوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ امراض تنفس کے لیے اڈوسا سے بہتر کوئی اور اکثیر دوا نہیں ہے۔ اڈوسا سے نزلہ زکام اور نمونیا کا علاج بھی کروایا جا سکتا ہے۔ طریقہ کار بغور سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی بہت سی امراض کے لیے بھی مفید مانا گیا ہے۔ طریقہ کار الگ الگ شیئر کیے جا رہے ہیں، بغور سمجھ لیں۔ تھوڑا سا خشک اڈوسا لینا ہے، 3 ماشا لے کر 1 پاؤ پانی، یعنی 1 پاؤ سے اوپر بھی ہو جائے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس طرح کر لیں کہ 3 پاؤ پانی لے لیں، یعنی 750 ml پانی میں آپ نے جوش دینا ہے، یعنی اسے ابالنا ہے۔ جب پانی 50 ml رہ جائے گا تو اس میں سے 2 تولا آپ نے مصری شامل کرنی ہے اور اس کو 1 لیٹر پانی میں ملا کر صبح اور اسی مقدار سے بنا کر شام کو پرندوں کو استعمال کروانا ہے۔ نزلہ زکام انشاءاللہ 3 دن کے اندر غائب ہوگا اور آئندہ سردی سے دوبارہ زکام جیسے مسائل آپ کے پرندوں کو نہیں ہوں گے۔ اب آنکھوں کے امراض پر بات کرتے ہیں۔ اڈوسا کے زرد پتے آپ نے لے لینے ہیں 1 پاؤ اور انہیں اچھی طرح دھو لیں۔ پھر ان کو رات کے وقت 2 لیٹر پانی میں بھگو دیں اور صبح کے وقت 50 گرام مصری شامل کر لیں۔ چولہے پر رکھیں اور اسے پکنے دیں۔ جب پکتے پکتے 1 پاؤ رہ جائے تو اس کو آپ نے چھان لینا ہے اور دوبارہ اس کو مزید پکنے کے لیے چولہے پر چڑھا دینا ہے، یعنی گیس کے اوپر رکھ دینا ہے۔ جب شہد کی طرح گاڑھا ہو جائے تو ٹھنڈا ہونے پر کسی کانچ کے کھلے منہ والی بوتل میں آپ نے یہ محفوظ کر لینا ہے۔ یہ ایک بہترین آنکھوں کی دعا تیار ہو گئی ہے۔ اب اسے استعمال کیسے کروانا ہے؟ استعمال کا طریقہ یہ ہوگا کہ صبح اور شام کو کسی سلائی کی مدد سے آپ نے پرندے کی آنکھ میں یہ دوائی ڈالنی ہے۔ اسے بیان کی جانے والی امراض پر استعمال کروانا ہے۔ آنکھوں کا درد، آنکھوں سے پانی بہنا، آنکھوں کا آ جانا یا جڑ جانا، آنکھوں کا غلیظ اور گندا رہنا، ہر وقت پانی آنا، آنکھوں کے ہر طرح کی خارش، آنکھوں کی لالگی، نظر کی کمزوری، اس کے علاوہ معمولی زخم آنکھوں کے بھی اس دوا سے استعمال سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ نمونیا کے لیے برگ بانسا کا شربت یا کہوہ بنا کر پانی میں ملا کر نیم گرم دینے سے نمونیا جیسے امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ طریقہ کار یوں ہوگا، اگر تازہ اڈوسا مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ خشک اڈوسا 1 تولا اور سنڈ 6 ماشا ہر 2 ادویہ کو پانی میں 1 پاؤ میں آپ نے کہوہ بنا لینا ہے۔ اس میں سے 3 چمچ 1 لیٹر تازہ پانی میں ملا کر پرندوں کو پلائیں گے، روزانہ صبح اور شام کے پانی میں، اور مسلسل 3 دن کافی ہوگا۔ کوشش کریں کہ پانی نیم گرم ہو۔ سانس کی بہت زیادہ تنگی ہو تو یوکلپٹس یعنی سفیدے کے تازہ پتوں کو ابال کر اس کی بھاپ دلوائی جا سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی زبردست لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔